دیکھیں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تین طرح کی طاقتیں ہوں گی. نمبر ایک صالح اور قابل مسلمان. نمبر دو نیک بخت یہودی ان کا سرمایہ اور علم. نمبر تین سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربہ اور ٹیکنالوجی. یہ تین طاقتیں ہوں گی امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. پھر خود حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی قابلیت، ذہانت، جرأت و شجاعت اور ان کے ساتھ غیبی ہدایت، یعنی ہر موقع پر درست فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی ہوگی. لیکن ان سب کے باوجود 7 سال کے قلیل عرصے میں، تھوڑے سے عرصے میں آخر کس طرح وہ طاقت کے ان پہاڑوں کو جگہ سے ہلا سکیں گے جو گزشتہ 200-300 سالوں میں مغرب نے تھپی لگا کر کھڑے کیے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظاہر میں سنت کی کامل اتباع اور باطن میں رب تعالی سے کامل تعلق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کے جد و جہد، ان کی کوشش اور جہاد و قتال میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ کائنات میں کار فرما غیبی طاقتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی. مغرب کی دجالی طاقت محض مادہ پرستی پر مبنی ہے. مادہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں بہت ہی پست اور حقیر ہے. اس کے مقابلے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی. ان کو غیر معمولی کراماتی اور معجزاتی طاقتیں دی جائیں گی. دیکھیں دنیا کے ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سارے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی ایک رات میں صلاح کے بلند مقام تک پہنچا دیں گے. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلنے والا لشکر جس کا سربراہ سفیانی نام کا شخص ہوگا اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لیں. چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ ڈالیں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے، نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی. صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر پناہ کا ایک حصہ گر جائے گا. اس میں ایک اہم نکتہ ہے کہ اس روایت میں ایک لفظ ہے 70,000 من بنی اسحاق ہے، یعنی بنو اسحاق میں سے 70,000 مجاہدین. اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے ہے کہ دراصل یہاں بنی اسماعیل مراد ہیں، تاہم مسلم شریف کے تمام نسخوں میں من بنی اسحاق ہی لکھا ہوا ہے. بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ اگر حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی اسحاق سے مراد وہ افراد ہوں گے جو اس زمانے میں مسلمان ہو کر لشکر مہدی میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے. اور بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں بنو اسحاق ہی درست ہے اور اس سے مراد پٹھان حضرات ہیں کہ مؤرخین کے ایک طبقے کے مطابق نسلی طور پر یہ اہل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوں گے. یہاں پر یہ میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے کہ حدیث شریف میں وضاحت ہے کہ نہ اسلحہ سے لڑیں گے، نہ وہ تیر پھینکیں گے، بلکہ تیر پھینکنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے طور پر جو بہترین وسائل دستیاب ہوں انہیں حاصل کریں اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں. آگے ایک وقت پر اللہ تبارک و تعالی خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدا فرما دیں گے. یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہودی فوج امریکن و اسرائیل آرمی کے خلاف جہاد شروع کریں گے. دجال ان کو دیکھتے ہی چوکڑیاں بھرتا ہوا فرار ہوگا. اس کی ساری شیطانی اور مادی طاقتیں سلب ہو جائیں گی، چھین لی جائیں گی، اور شام تک ہر پتھر پکار کر مجاہدین سے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر ختم کر دے، اسے آ کر ہلاک کر دے، اس کی گردن اڑا دے. اب بتائیے کہ جب دجال ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، یعنی شاید وہ $6 ملین مین یا ٹرمینیٹر کی طرح جزوی طور پر دھات پر مشتمل انسان ہوگا،
فتنہ پرداز یہودی مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہو جائیں گے، تو ایک دن میں کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی جو اہل حق کو حاصل ہو جائے گی؟ اگر آپ اس چیز کی وضاحت چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد کے بلبوتے پر غیبی طاقتیں کمزور و ناتواں مسلمان کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو پگھلا ڈالیں گی، لہٰذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا چاہیے یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، لہٰذا لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، لہٰذا لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ تو وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم تین صورتوں میں سے ایک صورت کو اختیار کر لو۔ نمبر ایک، اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر دو، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر تین، ان کے اوپر تمہارے اسلحہ مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے دلوں کے لیے زیادہ اطمینان اور طمانینت کا باعث ہے، چنانچہ اس روز تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول والے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا، لہٰذا مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پھولنے لگے گا، پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اسے جالیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اب ذرا بتائیے، جب نتیجہ ہی تقویٰ اور جہاد مسلسل کی برکت سے دشمن کے ہتھیار ناکارہ ہوئے اور مسلمانوں کی طویل جد و جہد کے بعد انہیں یہود پر مسلط کیے جانے پر موقوف ہے، تو پھر اس بات پر افسوس کا کیا فائدہ؟ دشمن کے پاس یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، اور اس پر دل جلانے سے کیا حاصل کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کمپیوٹر سسٹم ہمارے پاس نہیں، یا ہم اتنے فٹ اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری رکھنا چاہیے، اور بس مادی طاقت سے نہ ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت ہے اور نہ اس پر فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ہم ان پر غلبہ پائیں گے۔ ہاں، اس پر ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو پا رہی، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے، یا عصر کی جماعت کا اہتمام ہم سے نہیں ہو پا رہا، حالانکہ یہ یہودیوں کے کلی خاتمے کا وقت ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رات کو مسلح اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد، عبادت گزار، شب زندہ دار اور دن کے وقت شہسوار کتنے ہیں؟ جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر تو نہیں ہو گیا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت، ملامت کی پرواہ کیے بغیر جہاد کی بابرکت سنت پر ڈٹے رہیں گے۔ جہاد کی جسمانی، ذہنی، نظریاتی، عسکری تربیت سے تو کوئی غافل نہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مال، عیش و آرام، گھر و بار، بیوی بال بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے سے روکتی ہوگی۔